اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین ذی عظام، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ ہدن، قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن آ گیا ہے ہدایت بن کر۔ اب جو شخص، جو جماعت اس قرآن پاک پر ایمان لے آئے گی اور اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرے گی، وہ شخص بھی ایمان والا ہوگا اور وہ جماعت بھی ایمان والی ہوگی۔ اور جو شخص اور جو جماعت اس قرآن پاک کا انکار کرے گی، قرآن پاک سے ہدایت نہیں لے گی، وہ شخص بھی کافر ہے اور وہ جماعت بھی کافر ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ پہلی جماعت ہے پکے ایمان والوں کی اور دوسری جماعت ہے پکے کافروں۔ پکے ایمان والے وہ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، مال میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، سابقہ اور موجودہ آسمانی وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کا یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا، پہلی جماعت ایمان والوں کی اور دوسری جماعت کافروں کی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں۔ لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ان کی حالت یہ ہے
کہ اب ان کے دلوں میں ایمان نہیں جا سکتا۔ کفر اس قدر ان کے دلوں میں بس چکا ہے، رچ چکا ہے کہ اب یہ ایمان کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ اور ہر بات یہ سنتے ہیں لیکن حق بات سننا انہیں نصیب میں نہیں، حق بات نہیں سنتے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ہر چیز یہ دیکھیں گے لیکن حق بات یہ نہیں دیکھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ محترم دوستو، یہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پکے مومنوں کا حال بیان کیا، اور 6 اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے پکے کافروں کا حال بیان کیا۔ یہ 2 جماعتیں بنی ہیں، پکے ایمان والوں کی اور پکے کافروں کی۔ یہ کب بنی ہے؟ قرآن پاک کے اترنے کے بعد۔ جب قرآن پاک اترا، ہدایت بن کر آیا، تو جنہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کی، وہ بن گئے پکے مومن، اور جنہوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا، قرآن پاک کا مذاق بنایا، وہ بن گئے پکے کافر۔ پکے مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، پکے مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آنکھیں بند کر کے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ سچ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج چاند ستارے جھڑ سکتے ہیں، سمندر بے قابو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا حکم آ گیا، ایمان ہے۔ دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرے نمبر پر پکے مومن نمازوں کو قائم کرتے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نمازیں، یعنی وہ نمازی ہیں، پکے مومن نمازی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے نماز کو چھوڑا وہ کفر میں جا پڑا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے رہ جانے سے، نماز کے چھوٹ جانے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان کو تر و تازگی نماز سے ملتی ہے، ایمان کو بقا نماز سے ملتی ہے۔ اگر ایمان کے بوٹے کو ہرا بھرا رکھنا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنی ہوگی،
نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ نماز کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پکے مومنوں کی تیسری نشانی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر کیا تو ساتھ رزق کا ذکر بھی کیا، خرچ کرنے کا ذکر بھی کیا۔ قرآن پاک میں 30 سے زائد مقام ایسے ہیں کہ جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے رہے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں پر نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ پکے مومن وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور مالوں میں سے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ محترم دوستو، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے رقم نکال دی جاتی ہے تو وہ رقم کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، زکوٰۃ کے ذریعے مال پاک ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، ظاہری طور پر بھی اس کا مال بڑھتا ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اسے بڑھا چڑھا کے دینا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ پر بڑا زور دیا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں قرآن پاک میں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفضہ، وہ لوگ جو سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ میرے محبوب پیغمبر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کا ڈراوا سنائیے۔ ایسے لوگ دردناک عذاب کے لیے تیار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ مال جو سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، ہیرے جواہرات کی شکل میں ہے، پیسوں کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پر گرم کرے گا۔ یوم یحمى، اسے تپایا جائے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ۔ پھر کیا کیا جائے؟ فتقوی بہا جباہہم، اس مال کے ذریعے اس بندے کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم،
اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ اور فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا یہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا اور اس انسان کے گلے میں لٹک جائے گا اور اسے ڈسے گا اور کہے گا میں وہی مال ہوں جسے تو جمع کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ھذا ما کنزتم، میں وہی مال ہوں، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مال جمع کرنے کا مزہ چکھو، خزانہ جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ محترم دوستو، زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کیوں زکوٰۃ پہ زور دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ مالدار سے زکوٰۃ دو اور غریب کو دو، مالدار سے زکوٰۃ لو اور غریب کو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت ایک ہی جگہ میں منجمد نہ ہو، ایک ہی ہاتھ میں دولت نہ ٹھہرے، دولت گردش کرتی رہے، امیروں کا پیسہ غریبوں کی طرف لوٹتا رہے، امیروں کے پیسے سے غریب بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ امیر کے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ اگر پیسہ اس کے پاس ہوگا، خدا نخواستہ اس کے اندر تکبر آ جائے گا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا اور اس بنا پر وہ غریبوں پہ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے اے انسان، اگر اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو بچانا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر۔ مال خرچ کرنے سے تکبر دل میں نہیں آئے گا، فرعونیت دل میں نہیں آئے گی، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مال پھرتا رہے، یہ نہ ہو کہ امیر ہوتا چلا جائے اور غریب ہوتا چلا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے مالدارو، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو تاکہ معاشرے میں برابری رہے، تاکہ سارے انسان سکھی رہیں۔ یہ جو مال تم نے کمایا ہے یہ انسانوں کے درمیان رہ کر کمایا ہے، معاشرے میں رہ کر کمایا ہے، کسی مزدور کی محنت سے کمایا ہے۔ لہٰذا جب مال آ جائے نا تو پھر مزدوروں کا بھی خیال کرو، مجبوروں کا بھی خیال کرو، محتاجوں کا بھی خیال کرو، ضرورت مندوں کا بھی خیال کرو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں برابری ہو، معاشرے میں برابری ہو، امیر تر نہ ہوتا جائے اور غریب تر نہ ہوتا جائے۔ اگر آج مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دے، آج مسلمان باقاعدگی سے عشر دینا شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے غربت ختم ہو جائے، ملک میں خوشحالی آ جائے، کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی مجبور نہیں رہے گا، کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا۔ آج ہماری نظریں امریکہ پر، برطانیہ پر، IMF پر، کہ ادھر سے قرضے ملیں گے تو ہمارا ملک چلے گا، غربت ختم ہوگی۔ 70 سال ہو گئے ہم یہ تجربے کرتے آ رہے ہیں، غربت ختم ہو گئی ہے؟ غربت کم ہوئی ہے یا بڑھی؟ جب تک ہم اسلام کے نظام پر نہیں آئیں گے خوشحالی نہیں آئے گی۔ باتیں کی جاتی ہیں ریاست مدینہ کی، ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ ریاست مدینہ میں سود نہیں تھا، ریاست مدینہ میں رشوت نہیں تھی، ریاست مدینہ خوشحال ہوئی زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے۔
ریاست مدینہ خوشحال ہوئی عشر کے نظام کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال میں سے زکوٰۃ نکالو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پیداوار دی ہے تو پیداوار میں سے عشر نکالو۔ زکوٰۃ 4 مالوں کی وجہ سے آتی ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ یہ 4 طرح کی چیزیں ہوں ایک بندے کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، اب ان کا حساب کرنا ہے۔ اگر ایک چیز کی مقدار یا 2 چیزوں کی مقدار یا 3 کی یا 4 کی یا ان سب کی مقدار اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ کیا ہے جی؟ فرض۔ سونے کی وجہ سے زکوٰۃ آتی ہے، چاندی کی وجہ سے زکوٰۃ آتی ہے، نقدی کی وجہ سے زکوٰۃ آتی ہے، اور سامان تجارت کی وجہ سے زکوٰۃ۔ کسی شخص کے پاس صرف سونا، چاندی بھی کوئی نہیں، نقدی بھی کوئی نہیں، مال تجارت بھی کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں نصاب 7.5 تولہ ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جب نقدی بھی کوئی نہیں، جیب میں 5 روپے بھی نہیں، چاندی بھی کوئی نہیں، اور مال تجارت بھی صرف سونا ہے، تو ایسی صورت میں 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن ایسے بہت کم ہوتا ہے، نقدی کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے بندے کے پاس، کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے لیے ہوتی ہی ہے، تو ایسی صورت میں نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت۔ سونا پڑا ہے، آدھا تولہ ہے، تولہ ہے، نقدی پڑی ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، 10,000 ہے، 20,000 ہے، مال تجارت ہے، کوئی پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے، کوئی مکان لے کر رکھا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے، دکاندار ہے، کوئی سامان ہے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، تو ان ساری چیزوں کا حساب کیا جائے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن جائے تو یہ بندہ صاحب نصاب، اس پر کیا ہے جی؟ زکوٰۃ۔ قرض کو نکال کر حساب کیا جائے، مقروض پر زکوٰۃ نہیں، قرضے کو نکال کے حساب کیا، اتنا مال بچتا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر، تقریباً 1,30,000 40,000 آج کل 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ قرضے کو نکال کے اگر اتنا سرمایہ ہے کسی کے پاس، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہے کتنی؟ ذرا یہ بھی آپ دیکھیں، 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ، 2.5% زکوٰۃ نکال لی، کل مال میں سے کتنی زکوٰۃ نکال لی؟ 2.5%۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینے تو زیادہ ہے۔ ہم جب بیلنس کرواتے ہیں موبائل میں، کٹوتی ہوتی ہے نہیں؟ کتنی کٹوتی ہوتی ہے؟ 100 روپے والا کارڈ آپ ڈلوائیں نا اپنے موبائل میں تو وہی 60-65 روپے آپ کے بچے گے، 30-35 روپے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے گئے۔ ہم وہ کٹوتی برداشت کر رہے ہیں؟ گاڑی میں جا رہے ہو، ٹول پلازہ آیا ہے، ٹول پلازے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرچی کٹواؤ، لوگ پرچیاں دے رہے نہیں دے رہے؟ جہاں ڈنڈا ہے وہاں ہم مجبور ہیں، گورنمنٹ نے سختی کی ہوئی ہے، وہاں ہم دے رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو ایک کے بدلے 700 گنا دیتا ہے، اور جو اسے دے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ دے دیا تو اب ختم ہو گیا۔ دینے والا جب کسی
فقیر اور محتاج کو دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کے دیا کرے یہ میں فقیر اور محتاج کو نہیں دے رہا بلکہ عرش والے رب کو دے رہا. وہ قدردان ذات، وہ مہربان ذات. سود دینا ہے تو رب کو دو. دنیا میں تو آپس میں سودی معاملہ کرنا ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودی معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے 100 دو میں تمہیں 700 دوں گا. یہ سود ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. آپس میں تو سود حرام ہے. سود کا ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں سے 35 دفعہ بندہ مکالا ہے. ہلکا گناہ ہے. سود خور سے اعلان جنگ ہے. محترم دوستو، زکوٰۃ کی مقدار انتہائی کم ہے. 100 میں سے 2.5 روپے دینے. 1 لاکھ روپے پہ 2500 آپ نے دینے. 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے آپ نے زکوٰۃ میں دینے. روزانہ دینے، وہ ہر ہفتے میں دینے، ہر مہینے میں دینے، سال کے بعد دینے. سال کے بعد بھی بندہ لاکھ روپے میں سے 2500 روپے اللہ کے نام پہ نہ دے تو ایسے مال پر لعنت، اور ایسے مالدار پہ بھی لعنت. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. ایسا مال ملعون ہے اور ایسا مالدار کی ملعون ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے مالوں کا جائزہ لینا چاہیے، علماء کرام سے مسائل پوچھنے چاہیے کہ آیا ہمارے پاس یہ مال ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، کیا ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ مسائل پوچھ کے آگے بڑھنا چاہیے. زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ عشر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو خرچ کرو اپنی کمائیوں میں سے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس پیداوار سے بھی خرچ کرو جو زمین سے اٹھاتے ہو. جو کمائی کر رہے ہو نا، ملازمت کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، جو کمائی ہے تمہاری پاکیزہ کمائی، اس پاکیزہ کمائی میں سے کیا ہے؟ خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی اگر ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے، اگر واقعی تمہیں ایمان کی ضرورت ہے، اگر واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے ہے کہ اپنی کمائیوں میں سے خرچ کرو. اپنی کمائیوں میں سے خرچ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو پیداوار تمہیں زمین سے حاصل ہو اس میں سے نکالو، عشر دو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا کہ اے معاذ یمن کے لوگوں کے پاس جاؤ اور عشر وصول کر کے لاؤ. اور آپ نے ساتھ ہی یہ فرمایا اے معاذ جو زمینیں بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، چشموں سے سیراب ہوتی ہیں، قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ان زمینوں میں سے عشر 10واں حصہ لے. اور جو زمینیں نہری ہیں ان زمینوں سے عشر 20واں حصہ لے. تو یہ دو معیار ہیں. اگر زمین ہے بارانی تو 10واں حصہ لینا ہے عشر، اور اگر زمین ہے نہری تو 20واں حصہ. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی آسانی یہ شریعت. بندہ ارادہ کر لینا تو پھر اللہ بھی راستے بنا دے. بندہ سوچے ہی نہیں، ارادہ ہی نہ کرے. 20 بوریاں اس نے اٹھائی ہیں مثال کے طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 19 بوریاں تو رکھ، 20ویں بوری غریبوں میں دے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا ایک تو رکھ لے، 19 عشر میں دے دے.
ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہم تو بندے ہیں، ہم نے تو بندگی کرنی ہے، ہم نے تو اس کا حکم ماننا ہے، لیکن اس نے ہماری طبیعت کا خیال کیا، اس نے ہمارے مزاج کا خیال کیا کہ 20 میں سے 1 بوری دینا آسان ہے اور 20 میں سے 19 بوری دینا مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے 1 بوری دینا بھی مشکل ہو گئی ہے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام والی بات ہو کہ یہ امت تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی، آپ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ ہماری حالت چاہیے تو یہ تھا کہ 50 نمازیں ہمیں ملتی، بار بار رب کے حضور حاضری کا ہمیں موقع ملتا، لیکن انسانوں کی طبیعتیں، انسانوں کا مزاج ایسا ہے کہ ہم آزاد پسند ہیں، ہم سہولت پسند ہیں، ہم دین کو ترجیح نہیں دیتے، ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، ہماری ساری فکر، ہماری ساری دوڑ دنیا کے لیے ہے، ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دنیا نہ پہلے کسی کی بنی ہے اور نہ آج کسی کی بنی ہے اور نہ آئندہ کسی کی بنی ہے۔ سکندر جیسا بادشاہ جس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی، وہ بھی جب جا رہا تھا تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھیں تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ سکندر بھی جب دنیا سے گیا، آدھی دنیا کا بادشاہ، تو خالی ہاتھ آ گیا۔ سکندر کچھ لے کر گیا؟ سکندر جس کے باغوں کے ہزاروں مالی تھے، جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی۔ محترم دوستو، دنیا یہی رہ جائے، 20واں حصہ نکالنا ہے عشر میں۔ 20واں حصہ نکالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی جو رزق ہے وہ پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، اور اگر عشر نہیں نکالا تو وہ باقی مال بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو اللہ نے مال دیا ہے نا، اس مال میں سے دو۔ یا تو یہ ہے نا جی ہمارا اپنا مال ہوتا ہے، مال کس کا دیا ہو؟ اللہ۔ اگر میرے ہاتھ پیر مال کمانے میں لگ رہے ہیں، میرا ذہن، میرا دماغ، میری عقل کمانے میں لگ رہی ہے، تو یہ ہم اعضاء کہاں سے لائیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے راستے میں دو گے نا تو احسان کوئی نہیں، میرا دیا ہوا مال۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تم کھیتی اٹھاؤ اسی دن میرا حصہ نکالو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عشر میں میرے بھائیوں ہم نے حساب کرنا ہے، جو بھی پیداوار چاہے وہ چاول کی صورت میں ہے، چاہے وہ گندم کی صورت میں ہے، چاہے وہ گنے کی صورت میں ہے، چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ سبزیوں کی صورت میں ہے، زمین سے جو بھی پیداوار اگتی ہے اس میں عشر ہے، کوئی بھی جنس ہے، آلو ہے، لوبیا ہے، چنے ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، قرآن پاک کا لفظ عام ہے، اخرجنا لکم من الارض، کہ جو بھی ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے عشر ہے۔ سبزیوں کا بھی عشر ہے، پھلوں کا بھی عشر ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے جی صرف سال میں ایک مرتبہ کسی ایک فصل کا عشر آتی ہے، بس اب ہم فارغ۔ یہ جو چارہ ہے، پٹھا ہے، اس چارے میں بھی عشر ہے، اس پٹھے میں بھی عشر ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ ہر وہ پیداوار جو مقصود ہے اس میں عشر ہے۔ گندم کا بھوسا اس میں بھی عشر ہے، چاول کے بھوسے میں بھی عشر ہے،
گندم کا بھوسا کام آتا ہے نہیں آتا؟ آتا. یہ جو پرال ہے، پرال ہم تو کہتے ہیں اس کو، پرالی کام آتی ہے نہیں آتی؟ اب تو 15,000 کی ٹرالی جا رہی ہے. یہ بھی مقصود ہے. ہر وہ پیداوار جو مقصود ہو، چاہے وہ دانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھوسے کی صورت میں ہو، اس میں عشر ہے. اور عشر نکالنا ہے تو کیسے نکالنا ہے؟ جو پیداوار اٹھائی ہے اس میں سے عشر نکالنا. یہ نہیں ہے کہ جی اسی پیداوار میں سے کھاد کے پیسے بھی دے دیے، اسی پیداوار میں سے کٹائی کے پیسے بھی دے دیے، تھریشر کے پیسے بھی دے دیے، جو بچ گیا اس میں سے عشر دے دیے. ایسے نہیں. فصل کی کاشت سے لے کر فصل کے پکنے تک جتنے خرچے ہوئے، کھاد کا خرچہ ہے، سپرے کا خرچہ ہے، یہ سارے ملائے گئے. جتائی کا خرچہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب فصل پک گئی جو کٹائی کا خرچہ ہے، یہ سارے خرچے بیچ میں شامل رہیں گے. انہیں نکالا، اخراجات کو نکالا، کل پیداوار میں سے عشر دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جی تھریشر کی مزدوری دے دی اور کٹائی کی مزدوری دے دی اور کھادوں کے پیسے دے دی، اب جو پیداوار بچی ہے. نہیں، پہلے عشر، باقی سارے حساب بعد میں، باقی سارے کھاتے بعد میں، باقی سارے اخراجات بعد میں، عشر پہلے. کل پیداوار میں سے عشر. شریعت ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے مالوں کا جائزہ لیں. وہ مال جن کی وجہ سے زکوٰۃ آتی ہے، اس مال میں سے زکوٰۃ نکالیں. کتنی عورتیں ہمارے گھروں میں جن کے پاس زیور ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے نا کہ گھروں میں عورتیں سب کے پاس زیور ہے. جس وقت شادی کا موقع آتا ہے تو پھر بڑھا چڑھا کے زیور دیتے ہیں. بعض کو لکھواتے ہیں، دیتے ہیں، لکھ دو جی 10 تولہ 20 تولہ. جو چیز حق مہر میں لکھ دی جائے وہ چیز دینا فرض ہو جاتا ہے. اگر مر گیا نا بغیر دیے تو قیامت کے دن وہ بیوی اس کا گریبان پکڑ سکتی. حق مہر بھی قرضہ ہے. شریعت یہ کہتی ہے پہلے حق مہر دو، اس کے بعد بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرو. ایک بندے نے حق مہر نہیں دیا، بیوی چاہے تو اسے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے. شریعت نے اس کو یہ حق دیا. لکھوا دیا نہیں، یہ اس کے ذمہ ہے. مر گیا تو مقروض ہو کے مرے. اس لیے جب شادی کا موقع ہو نا تو سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو. شادی یہ اسلامی حکم ہے، اسلامی طریقے کے مطابق کیا کرو. حق مہر یہ اسلامی حکم ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق طے کیا کرو. جو حق مہر طے ہو گیا ہے، لکھوا دیا ہے، اب وہ دینا ہے. اب اس میں تاخیر کیا ہے جی؟ گناہ ہے. ہاں، بیوی اگر معاف کر دے، بیوی اگر چھوڑ دے، بیوی چاہے تو آدھا معاف کر دے، بیوی چاہے تو سارا معاف کر دے، یہ بھی بیوی کا اختیار ہے. اس معاملے میں بھی بیوی پر جبر نہیں. یہ نہیں ہے کہ تو میری بیوی ہے تو معاف کر، گن پوائنٹ میں بندہ معاف کرائے. ایسے تھوڑی معاف ہوگا. جب تک وہ دل سے معاف نہیں کرے گی وہ معاف نہیں ہوگا. زیور دے دیا، باپ کی طرف سے دیا، خامن کی طرف سے دیا. اب اس زیور میں زکوٰۃ ہے یا کوئی نہ؟ عورتیں دیتی ہیں زکوٰۃ. کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا. میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی. اس بچی نے سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا. میرے نبی نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول زکوٰۃ تو نہیں دی. آپ نے فرمایا آج یہ سونے کے کنگن ہیں اور کل قیامت کے دن یہی دوزخ کی آگ کے کنگن. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا نہیں پورا سوچیں، اپنے مالوں کا جائزہ لیں. ہم نے مرنا ہے، ایک کفن کا ٹکڑا ساتھ لے کے جانا ہے. کہیں یہ مال ہمیں پکڑوا نہ دے، کہیں یہ سونا ہمیں مروا نہ دے.
کہیں یہ دکانیں، یہ جائیداد، یہ کاروبار، یہ زمینیں ہمیں مروا نہ دے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالو، اپنی پیداوار میں سے عشر نکالو، تاکہ اللہ کے دربار میں جب تم پیش ہو تمہارے ذمے نہ اللہ کا حق ہو نہ اللہ کے بندوں کا حق ہو۔ زکوٰۃ یہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے، عشر یہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف ہو نہیں کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ پہلی جماعت ہے پکے مومنوں کی اور دوسری جماعت ہے پکے کافروں کی۔ پکے مومن وہ ہیں جو قرآن کریم کو ہدایت والی کتاب سمجھتے ہیں، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، پیداوار میں سے عشر دیتے ہیں، اور سابقہ اور موجودہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی پکے مومن ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں اللہ نے کسی فرقے کا نام، کسی گروہ کا نام، کسی مسلک کا نام نہیں لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کے پیچھے جائیں، کس کو اپنا بڑا مانے۔ بریلوی کہتے ہیں ہم صحیح ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح ہے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ اور میرے بھائی کسی کے پیچھے نہ جاؤ، جو قرآن کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے ہدایت والا وہ، کامیاب وہ جو قرآن کے پیچھے چلے، جو ایمان لائے، جو نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، عشر دے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، قرآن پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ